To watch and listen Altaf Hussein's by historical and thought-provoking lectures, please like and subscribe our YouTube channel Revolutions with Altaf, and don't forget to press the bell icon. MQM کے بانیوں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے تاریخی اور فکر انگیز لیکچرز دیکھنے اور سننے کے لیے ریولیشنز ود الطاف حسین یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے
के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार, जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार, बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार, बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, 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 मजलूमों का साथी है। मेरी फिक्री नशिस्त की 15वीं नशिस्त का मैं आगाज करने जा रहा हूं। 15th नंबर 15 15वां स्टडी सर्किल या 15वीं फिक्री नशिस्त। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उमूमन जब आपस में बैठे होते हैं, चाहे अपने अहले खाना, घर वालों, खानदान वालों या दोस्तों या अहबाब, मिलने जुलने वालों, तो उमूमन एक बात कहते हैं कि आज कल का जमाना बड़ा खराब है, आजकल झूठ, मकर, फरेब, धोखाधड़ी आम है। पहला जमाना जो था या पहले जितने जमाने गुजरे हैं वो हमसे बहुत अच्छे जमाने रहे हैं। इस किस्म की बातें हमारे घरों में होती रहती हैं, लेकिन हमने कभी गौर किया कि आया जो हम मौजूदा जमाने को बुरा भला कह रहे हैं और आज हम ये कह रहे हैं कि अब झूठ बहुत आम हो गया है, बेईमानियां, धोखेबाजियां वगैरह वगैरह, तो क्या पहले जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था? लेकिन हम बात लाजमी यही करते हैं, पिछला जमाना, पहले वाले जमाने बड़े अच्छे थे। देखिए, जब किसी चीज का हम इस बारे में मवाजना करें तो हमें इंसान के वजूद, फिर इंसान के वजूद को तस्लीम करने के बाद हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि जमाना वजूद कौन सा है, यानी उसका वजूद जो था वो आज
کے زمانے کا ہے، اس کا وجود آج سے 50 سال پہلے کا ہے، 100 سال پہلے کا ہے، 200 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے. پھر جب ہم زمانے کا تعین کر لیں گے تو پھر ہمیں طرز معاشرت، سوشل ویلیوز، اس وقت دنیا کے خطوں میں پائے جانے والے عقیدے، عقائد، مذاہب، فیتھ اینڈ بلیف کس طرح کے تھے، طرز معاشرت کیا تھی، رہن سہن کے طریقے کیا تھے، ثقافتی اقدار کیا تھی. اس کے لیے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور 100% تو سوائے سائنٹیفکلی پروون جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم 100% کا لفظ تاریخ بتاتے ہوئے، طرز معاشرت بتاتے ہوئے، صحافتی اقدار بتاتے ہوئے کہ کس زمانے میں کیا کیا صحافتی اقدار تھیں، طور طریقے کیا تھے، رہن سہن کیا تھا، ملنا جلنا کیسے ہوتا تھا، کھانا پکانا، کپڑے لتے، مینس ہر چیز کا ہم کو جائزہ جو لینا پڑے گا تو اس میں اس کو بتانے والے جو ہے، جب ہم مختلف ایک ہی زمانے کی تاریخ، مثال کے طور پر بہت آسانی سے میں کوشش کروں گا کہ نئی نسل جو ہے اس کی سمجھ میں آ جائے آسانی سے کہ میرا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پہ میں مثالیں دیتا ہوں. بالکل لیٹ ایرا آف مغل امپائر یا مغل امپائر کا زمانہ لے لیجیے. مثال کے طور پہ لاہور میں شاہی مسجد موجود ہے. لاہور میں صوبہ پنجاب میں مغلیہ سلطنت کا قلعہ موجود ہے. اب آپ شاہی مسجد کا جا کے قریب سے جائزہ لیں. اس کی بناوٹ، اس کے اسٹرکچر، اس میں استعمال ہونے والی انجینئرنگ ٹیکنیکس کا مطالعہ کریں. اور اسی طرح کی کوئی مسجد اتنی بڑی اور آج کی ہم تعمیر ہونے والی اتنی ہی بڑی مساجد کا یا تھوڑا کم تھوڑا زیادہ اس کا مطالعہ کریں تو ہم کو بہت سا ان دونوں میں فرق پایا جائے گا. طرز تعمیر، انجینئرنگ ٹیکنیکس، استعمال ہونے والی اشیاء، اس میں اس وقت کے
کہ کسی بھی عمارت کو خوبصورت سے خوبصورت، عظیم سے عظیم تر بنانے کے رائج طریقے کون کون سے تھے، تو ہمیں اس کے اثرات کم و بیش ہر جگہ اس دور کے اندر تعمیر ہونے والی تمام عمارتوں میں 100% تو نہیں، لیکن کم و بیش ہمیں عمارتوں کی کا جو اسٹرکچر ہے اور اس میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور جو اس وقت کی طرز معاشرت کی ثقافتی چیزیں ہیں، تو جب ہم ان کا جائزہ لیں گے تو کافی ہمیں ان کی بناوٹ، اسٹرکچر اور اس میں استعمال ہونے والی اشیاء جو ہیں تعمیر میں، وہ ایک جیسی ہمیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شاہی مسجد کو دیکھیں تو اس کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیے گئے ہیں، کیا آج تعمیر ہونے والی عمارتوں یا مساجد میں وہ پتھر اتنے بڑے بڑے سائز کے کیا آج کی عمارتوں میں کہیں استعمال ہوتے آپ نے دیکھے ہیں؟ اگر دیکھے ہیں تو ضرور بتائیے۔ تو ہم کو مثال کے طور پہ بہت سی اور مساجد، جس میں کراچی میں بھی ایک گول مسجد بنی ہے اور ایک شاہ فیصل میں بھی بنی ہے مسجد، اسلام آباد میں وہ بھی بہت بڑی بڑی مساجد ہیں، بہت بڑی بڑی، لیکن اس کا طرز تعمیر وہ مغلیہ سلطنت میں تعمیر ہونے والی مساجد ہوں، تفریحی مراکز ہوں، جیسے لاہور میں وہ بھی تو ہے نا، کیا نام ہے، مغلیہ سلطنت کا شالیمار گارڈن، یس، تو قلعہ بھی ہے۔ قلعہ کا بتا چکا ہوں میں، شاہی قلعہ جس کو کہتے ہیں، لاہور کا شاہی قلعہ۔ تو ہمیں تاریخ کا، جغرافیے کا، تہذیب و تمدن کا، ہمیں بہت ساری فیلڈ کا، صرف ایک ہی رائٹر کی ہسٹوریکل بکس کا نہیں، بلکہ اسی زمانے میں موجود ہمیں معتبر رائٹرز کی کتابوں کا جائزہ لینا پڑے گا، ان کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر ان میں کامن فیکٹرز نکالنے پڑیں گے۔ تو جناب، ہم اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ ہم جس زمانے کو برا بھلا، جس زمانے کو بڑا اچھا اور بڑا دیانتدارانہ، ایماندارانہ زمانہ کہتے ہیں، جب صحیح تاریخ اس زمانے کی، جس زمانے کو ہم بہت اچھا قرار دیتے ہیں، جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ چوریاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھیں، ڈکیتیاں اس زمانے میں بھی ہوتی ہیں، دھوکہ دہی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ ہر وہ برائی جو آج موجود ہے
وہ اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. لیکن محمد حسین آزاد ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں. انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں بہت ہی اعلیٰ قسم کے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یعنی کہ اگر آپ کے پاس جھونپڑی ہے، کچا مکان ہے، تو آپ کو پکے مکان کی تمنا ہوگی. جب آپ کا پکا سیمنٹڈ پلرز اینٹوں والا، پھر اس پہ پلاسٹر والا بڑا مکان، سریے بیچ میں ڈلے ہوں، وہ مکان مل جائے گا تو آپ بڑے خوش ہوں گے. کچھ دنوں بعد وہ خوشی بھی پھیکی پڑنے لگے گی اور خواہش ہوگی کہ یار یہ مکان چھوٹا ہے، اس سے بڑا ہونا چاہیے. اس سے بڑا مکان حاصل کر لیں گے تو وہاں پر بھی کچھ عرصے تک تو ٹھیک ہے آپ، لیکن پھر خواہش ہوگی کہ نہیں اس سے بڑا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ گاڑیاں ہیں. ایک زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، خچر ہوا کرتے تھے. آج گاڑیاں کہ اگر آپ کے پاس فلاں ماڈل کی یا فلاں کار ہے تو برابر والا پڑوسی یا سامنے والا پڑوسی یا قریب قریب، یار اس گھر کے اندر یہ والی گاڑی ہے، اچھا. جب یہ لوگ زیادہ اپنے گردن میں سریا ڈال کے چلتے ہیں، ہم ان سے بڑی گاڑی لیں گے. تو بھائی یہ دوڑ نہ ختم ہونے والی ہے. پہلے زمانے میں بھی فتح اور شکست ہوا کرتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی فتح اور شکست ہوا کرتی ہے. آج کل انسان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بڑا آج کل زمانہ خراب ہے. پہلے زمانے میں لوگ کم از کم دھوکہ تو نہیں دیا کرتے تھے. یہ جھوٹ ہے. سچ یہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا، جو خرابیاں موجود تھی، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، طریقہ واردات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو آج ہوتا ہے کل بھی وہی ہوتا تھا. غداری کی اگر ہم بات کریں، بے وفائی کی بات کریں، تو جہاں تک کی تاریخ لکھی ہوئی اویلیبل ہے، اس کے مطابق اس زمانے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے. یعنی میں اب اپنی باتوں کو سمیٹ کر اس موضوع پر لانا چاہتا ہوں، حالات حاضرہ اور پاکستان. اس گفتگو کے دوران میں آپ سے الطاف حسین کو، ایم کیو ایم کو، الطاف حسین کی ایم کیو ایم، وہ ایم کیو ایم پی، فوج کی بنائی ہوئی ایم کیو ایم نہیں، جسے 17 سیٹیں اس طرح دلوائی گئیں جیسے وہ کامیاب ہوئے ہوں، جبکہ وہ ہر سیٹ پر پوری طرح سے شکست کھائے ہوئے ہیں، جنہیں کراچی حیدرآباد سے کامیاب قرار دیا ہے، لیکن ان کو جتا دیا.
جیسے پنجاب میں جتا دیا، کے پی کے میں جتا دیا، بلوچستان میں جتا دیا، سندھ میں جتا دیا. تو اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں میر جعفر، میر صادق، یہ بڑے نام عام سے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے غداری کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدار ایک تو نہیں ہوتا نا، پھر غدار کے ساتھ اور غدار بھی ملتے ہیں، پھر ایک ٹولہ بنتا ہے. اب ہم پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں اور پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ. پاکستان میں پاکستان میں جو حکومتی نظام ہے وہ نظام جمہوری ہے، چاہے پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو، بادشاہانہ نظام ہے. کون سا نظام ہے؟ کبھی ہم نے نوجوانوں، آپ نے کبھی اس پہ سوچا ہے؟ پاکستان میں جو طرز نظام حکومت ہے، نام اس کا جمہوریت ہے، مگر معاشرتی اور ملکی لحاظ سے جو سسٹم ہے پورے ملک میں، اس کا بغور جائزہ لیں تو ہمارے ہاں جاگیردارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام سے جڑے نظام، یعنی سردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، کون سا نظام ہے بتائیے ذرا، آپ لکھ کے بتائیے جلدی سے، جتنی جلدی بتائیں گے آپ. میں قبائلی نظام تو وہ ہو گیا نا، قبائلی نظام میں ایک سردار ہوتا ہے، اسے ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کا نام ہوتا ہے، قبیلے کا سردار ہوتا ہے. جتنی آپ بات کریں گے تو اتنی بات سے بات نکلے گی. میں سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی. پاکستان میں کون سا سسٹم انڈر دی کور آف جمہوریت، کون سا معاشرتی سسٹم حکومت میں آتا ہے، جمہوریت کی چھتری کے نیچے آتا ہے؟ کون سا نظام؟ جاگیردارانہ نظام، وڈیرانہ نظام، قبائلی سردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام. اب ذرا آپ ایمانداری سے بتائیے کہ انڈیا میں کیا یہ سردارانہ، جاگیردارانہ
वडेराना पाक इंडिया में ये निजाम मौजूद है। मेरे पंजाब के भाइयों, सूबा सरहद के भाइयों, मुझे देखिए, गद्दार इसीलिए कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन हकीकत बताता है कि अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इंडिया में जागीरदाराना, वडेराना, सरदाराना, सरमायादाराना बड़ी हद तक असरअंदाज होता है इंडिया में, लेकिन जागीरदाराना, नवाबियाना, वडेराना निजाम इंडिया में मौजूद नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि साहब अल्ताफ हुसैन इंडिया की तारीफ कर रहा है। मैं इंडिया की तारीफ कहां कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में जमहूरियत की छतरी के नीचे किस निजाम वाले आते हैं, तो वहां जागीरदाराना का लफ्ज ही नहीं आएगा, नवाबियत का लफ्ज ही नहीं आएगा, क्योंकि ना वहां नवाब है ना जागीरदार है। ये सिस्टम ही खत्म कर दिया आजादी के बाद। तो अब आप इल्जाम लगाइए कि साहब वो अल्ताफ हुसैन इंडियन एजेंट, अल्ताफ हुसैन इंडिया की तारीफें करने वाला। यानी मैं अगर ये भी कहूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी सारा क्या है, सारा जहां हमारा, वगैरह वगैरह, हिंदी है हम वतन है सारा जहां, हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। देखिए अल्ताफ हुसैन ने, देखिए ये क्या कह दिया, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। यार जब मुझे आप गाली दे रहे हो हैं, तो साथ में अल्लामा इकबाल को भी गाली दो। अगर मुझे इंडियन एजेंट कह रहे हो तो अल्लामा इकबाल को भी कहो। अल्लामा इकबाल ने का लिखा हुआ, गुनाहगार मैं सिर्फ इतना हूं, लिखा अल्लामा इकबाल ने, पढ़ा उसे मैंने है। लेकिन बस यही तो कमाल होता है हर दौर में अशराफिया का, हर दौर में अशराफिया होती है। अब पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए या लाजमी तौर पर या तो आपके पास बेपनाह दौलत, कतई नजर इसके कि वो दौलत आपकी जायज है, जायज तरीके से आई है, या मुल्क के गरीबों का जमा शुदा कौमी खजाना लूट कर आपकी अमारतें, महल्लात तामीर हुए हैं। तो मेरे भाइयों, इन चीजों से बेटा, मेरे बच्चों, बाहर निकलो और हकाइक की दुनिया में बी प्रैक्टिकल। हकाइक की दुनिया में हकाइक का अबलियत पसंदी के तराजू में डाल के देखो कि ये हकीकत है, और कामयाबी का राज अमलियत पसंदी के तराजू में डालकर क्या बनता है, किस तरह बनता है। तो इंडिया की तरक्की, खुशहाली किसी भी शोबे का, मैं अगर सारे शोबों का नाम लेने लगूं तो वो बेकार होगा। इंडिया के हर शोबे में
پاکستان سے زیادہ ترقی پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان بھی تو اسی سال آزاد ہوا تھا، بلکہ پاکستان ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا. تو یہ کام تو پہلے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا کہ قائد اعظم کو موت کی نیند سلانے لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بجائے جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ نظام کو ختم کرنا تھا. ان دونوں کو ختم کرنے سے پہلے بانی پاکستان اور ان کے دست راز خان لیاقت علی خان، بانی کو بھی قتل کر دیا، پہلے وزیر اعظم کو بھی قتل کر دیا. تو ان کو قتل کرنے سے پہلے آپ کو فرسودہ، آؤٹ ڈیٹڈ، گندا، ظالمانہ نظام جو تھا، جو نظام ہے، اسے قتل کرنا چاہیے تھا. تو آج پاکستان بھی انڈیا کے برابر ہر میدان میں، یعنی اگر ایکسپورٹ انڈیا کی وہ 60% ہے اور امپورٹ جو ہے وہ 40% ہے، تو پاکستان میں اس کا ریشو بالکل ہی الٹ ہے. پاکستان میں امپورٹ 70% ہے اور 30% جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. یعنی ہر میدان میں ہم پیچھے. اب پاکستان میں وزیر اعظم، اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، جتنے بنے ہیں، یا تو فوجی جرنیل بنے ہوں گے یا فوجی جرنیلوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے سرمایہ دار جو سیاست میں آ جائیں گے وہ حکمراں ہوں گے، یا وڈیرے اور جاگیردار دارانہ سسٹم سے تعلق رکھتے ہوں گے. اچھا مجھے بتائیے کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم بتائیے کہ جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو اور وہ چھوٹا سا بھی زمیندار نہ ہو، جلدی سے بتا دیجیے، میں آگے چلوں. کون سا ہے نام بتایا نا کوئی ایک وزیر اعظم کا. اچھا اب آ جائیے، دیکھیے اب میں قریب آ رہا ہوں، موضوع کے قریب آ رہا ہوں. پاکستان میں اس لیڈر کا نام بتائیے، ان لیڈروں کا نام بتائیے جو نہ جاگیردار، جو نہ وڈیرے، جو نہ سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، نہ فوجی جرنیل کی اولاد ہوں. بتائیے ان لیڈروں کا، جلدی ان لیڈروں کا نام بتائیے. کوئی نہیں. یہ ایک نے کہا کہ کوئی نہیں، دوسرے نے کہا کوئی ایک ایسا نہیں ہے. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. الطاف حسین تو جاگیردار نہیں ہے. منظور پشتین کا نام بالکل لیا، منظور پشتین بالکل جاگیردار طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، نہ سرمایہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہے. شاباش، نام لیتے رہیے جلدی جلدی. دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ نام بتائیے جو پورے ملک میں جانے پہچانے جاتے ہوں.
ان لیڈروں کا نام بتائیے. الطاف حسین اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا. دوسرا ایک لیڈر پیدا ہوا جس کا نام عمران خان ہے, اس کا بھی جاگیردار طبقے سے تعلق نہیں, اس کا بھی سرمایہ دار طبقے سے تعلق نہیں, لیکن عمران خان آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسی صلاحیت دی کہ وہ معروف ممتاز کرکٹر بن گئے, اور کرکٹ میں انہوں نے وہ شہرت حاصل کی, اور اللہ نے ان کی جسم کی کاٹ ساخت ایسی بنائی تھی کہ وہ اسمارٹ آدمی بھی تھے, شہرت بھی ہو, اسمارٹنیس بھی ہو, تو وہ آدمی عموماً سیلیبریٹی بن جاتا ہے. اور دنیا میں ایک فطری بات یہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز اگر عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے پیچھے مرد جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور اگر مرد ہو تو ان کی طرف عورتیں زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. تو ان کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہو گئی جو دنیا کے دولت مند ترین آدمیوں کی فہرست میں ایک نام تھا. اس کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی, اور اس کے توسط سے ان کو کافی مالی فائدہ پہنچا. یعنی جو داستان میں جہاں بنی گالا میں جو گھر ہے, اس کے بارے میں جو مجھ تک معلومات آئی ہیں, واللہ عالم کتنی صحیح ہیں کتنی غلط, لیکن یہ معلومات آئی ہیں کہ یہ انہوں نے خریدا تھا, ان کی بیوی صاحبہ نے جن کا نام جمائمہ خان تھا, انہوں نے خریدا تھا. اور بعد میں جب ان کی عمران خان صاحب اور جمائمہ خان صاحبہ کی علیحدگی ہوئی تو انہوں نے گفٹ کر دیا عمران خان صاحب کو. لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کے والد کو دیکھیں تو وہ اچھے بیوروکریٹس تو ہو سکتے ہیں, وہ اچھے کوئی کاروبار کرنے والے یا علمی شخصیت یا کوئی بڑی شخصیت تو ہو سکتے ہیں, لیکن جاگیردار نہیں تھے. سچ بات نہیں تو سچ بات کیا ہے؟ حسن صاحب سچ بات بتائیے, سچ بات کیا ہے؟ یوزر سچ بات بتائیے نا, سچ بات کیا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک ہی آدمی ملے گا الطاف حسین لوور مڈل کلاس کا, اور دوسرا عمران خان. عمران خان کیونکہ جاگیردار وڈیرے فلتی رچ کا بیٹا نہیں تھا, مڈل کلاس کا تھا, رچ اپر مڈل کلاس کہہ لیں, اس سے تعلق رکھتے تھے وہ, لیکن وہ ون آف دا ریچسٹ کلاس
سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ دوسرے سیلیبریٹی تھے وہ بھی آ گئے. انہوں نے عام آدمیوں کے ساتھ، جہاں انہوں نے بڑے بڑے امیروں کے ساتھ رہن سہن، ملاقاتیں، اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوا ہے، وہاں اپنے محلے کے لوگوں اور ہر طبقے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہوا ہے. تو انہوں نے جب سسٹم کو للکارا، وڈیرانہ، جاگیردارانہ اور انٹرنیشنل طاقتور ممالک کی پاکستان میں مداخلت کے عمل کو للکارا، فوج کے جرنیلوں کی غلط حرکات کی نشاندہی کی، تو انہیں بھی وہی خطابات سے نوازا گیا: دہشت گرد، فوج کا دشمن، ملک دشمن، غدار وطن، یہودیوں کا ایجنٹ. یہ سارے الزامات الطاف حسین پر بھی لگے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ جب انہوں نے پارٹی بنائی تو ان کی شہرت جو پوری دنیا میں تھی اور ہے، اس میں جب دیکھا امیروں نے، جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، موروثی سیاست کرنے والوں نے کہ بھئی یہ آ رہے ہیں، تو وہ قریب ہو گئے. لیکن عمران خان کی جو آواز تھی، آزادی، غلامی سے آزادی، بیرونی مداخلہ، بیرونی یعنی دولت مند طاقتور ممالک کی پاکستان میں مداخلت کا خاتمہ، اس پہ یہ عوام کے دلوں کی آواز ہے. یہ پاکستان کے اصل جو وارث ہیں پاکستان کے عوام ہیں. تو پاکستان کے عوام، غریب، لوور مڈل کلاس، ٹھیلے والا، سبزی والا، رکشے والا، مزدور طبقہ، ظاہر ہے ان کی آواز تھی، تو وہی ملک کی اکثریت میں اس طبقہ ان کے ساتھ آ گیا. لیکن معاشرتی اقدار کی یہ کمزوری ہے کہ عموماً چڑھتے سورج کے قریب جو ہے غریب نہیں ہے. غریب تو فالوورز بنتے ہیں، لیکن آنے والے ابھرتے سورج کے قریب جاگیردار، وڈیرے، دولت مند ہی آتے ہیں. یہ بدقسمتی رہی ہے. یہ تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے، کڑوی حقیقت ہے. یہ اب میرے ساتھ، الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا، میں نے غریبوں کو، جاگیرداروں کی اسمبلی، وڈیروں کی اسمبلی، سرمایہ داروں کی اسمبلی، سرداروں کی اسمبلی میں ان کے برابر میں بیٹھا دیا. میں نے ان کو، یہاں تک تو میں لے گیا. لیکن اب ان کے نفس پر میں تو قابو نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے. وہ کرپٹ جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر وہ خود کرپٹ ہو گئے. اب کیونکہ عمران خان کے ساتھ شامل ہونے والے اور اسمبلی کا ممبر بننے والے جو لوگ تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے. لیکن عوام
کہ دل کی آواز جو عمران خان صاحب کہتے تھے، وہ عوام، کامن مین، غریب کے دل کی آواز، مزدور کے دل کی آواز ہوتی تھی. تو غریب قربانیاں دیتے رہے، سب کچھ دیتے رہے، لیکن جب عمران خان صاحب پر برا کڑا وقت یعنی فوجی حملہ ہوا، تو جیسے ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے اراکین یا مرکزی کمیٹی کے اراکین ہر فوجی آپریشن میں کارکن میرے ساتھ جڑے رہے، اور بڑے بڑے جن کے نام بنا دیے تحریک نے، وہ فوج کے ساتھ ملتے گئے. یہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیج پر دائیں بائیں ان کے جو ہوتے تھے وہ عام غریب کارکن نہیں ہوا کرتے تھے. عمران خان کے اسٹیج پہ نامی گرامی دولت مند شخصیات ہوا کرتی تھیں عمران خان کے اسٹیج پر. جب عمران خان پر فوج نے شب خون نہیں دن دہاڑے حملہ آور ہوئے، تو ان کے ساتھ ساتھ سارے بڑے بڑے نام جو تھے ایک ایک آدمی کو گرفتار کر لیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہوا کیا، آدھے سے زیادہ بڑے بڑے نام جو دائیں اور بائیں رہتے تھے، وہ آہستہ آہستہ اعلانیہ یا خاموشی سے آپ مجھے بتائیے، صرف ایک سوال میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ مقدمہ ایف آئی آر 1 ہے، اس میں قلم غداری 123 124 120 119 307 اقدام قتل، جلاؤ گھراؤ کی قلم، یعنی ہر آدمی پہ وہی مقدمات بنائے گئے جو عمران خان صاحب پہ بنائے گئے. 9 مئی کے واقعات، اب 9 مئی کے واقعات کی ایف آئی آر اور اس کا متن اور اس کی دفعات وہ سب پر ایک ہی لگائی گئی، تو آدھے سے زیادہ لوگ فوج کے جرنیلوں سے مل کر جیل سے باہر آ کر پریس کانفرنس کر کے عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کر کے تحریک استحکام پارٹی جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہو گئے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو گئے. ان کے دامن پر لگی دفعات کالے قلم سے 307 120 123 124 119 120 اور مطلب جو آرٹیکل 6 وغیرہ وغیرہ. آرٹیکل 6 تو پتہ نہیں لگا ہے نہیں لگا، یہ تو ان کے وکیل بتائیں گے، لیکن غدار وغیرہ تو انہیں کہا ہے، ملک دشمن تو کہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آرٹیکل 6 لگی ہے یا نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ہی قسم کی دفعات سب پر ہیں، تو جو لا تعلقی کر لے عمران خان سے، علیحدگی کر لے اور انہیں 2-4 برے الفاظ کہے، وہ باہر. اس کی قمیص پہ سے ساری دفعات اس طرح دھل جائیں جیسے ڈرائی کلین میں
یا دھوبی کے ہاں کوئی کالک لگا ہوا کپڑا اس کے ہاتھ میں دے دو تو وہ سفید کر کے آپ کو، سفید کپڑے پہ لگی کالک کو دور کر کے آپ کو دے دے گا، گندگی کو صاف کر کے اس طرح صاف ہو گئی۔ لیکن آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں 16 مارچ 2024 کی تاریخ کے دن، تو آج بھی سینکڑوں عورتیں جیل میں ہیں جنہوں نے اب تک فوج کے آگے سرنڈر نہیں کیا، جرنیلوں کے، اور اسی طرح مرد بزرگ سے لے کے نوجوان تک وہ بھی جیلوں میں ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بغیر پریس کانفرنس کیے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز رہا ہوئے ہیں، بڑے نامی گرامی، تو کیا وہ میرٹ پر رہا ہوئے ہیں؟ آپ ایسے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کے نام جانتے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن وہ بڑے معروف لیڈر تھے، پہلے بھی ٹی وی پر آتے تھے، مختلف چینلز پر آتے تھے، آج بھی وہ آتے ہیں، وہ کیسے رہا ہو گئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو جواب نہیں مل رہا۔ معزز خواتین و حضرات، آج صورتحال یہ ہے، میں پھر عباس کو کلوز کرتا ہوں، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے وفادار ساتھی اب اکیلے رہ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت آپس میں گروپ بندی، لڑائی جھگڑے کا شکار ہے، اور کوئی بھی عمران خان سے وفاداری نبھاتے ہوئے اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری اس بات سے کتنے پرسنٹ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے چاہنے والیاں کتنے پرسنٹ کہتے ہیں کہ میری بات ٹھیک ہے، کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں کوئی بھی جرت مندانہ فیصلہ کر کے نہ بھوک ہڑتال کرنے کے لیے تیار ہے، اڈیالہ جیل کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر نہ جان دینے کے لیے تیار ہے، نہ بہت بڑا مظاہرہ، کنٹینیوس مستقل مظاہرے کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری بات سچ ہے یا غلط؟ مجھے پی ٹی آئی والوں کا جواب چاہیے جلدی سے۔ واٹر تو پی ٹی آئی کے لوگوں، میں آج 5ویں نشست ہے، میں 15ویں نشست ہے آج، لیکن 5 نشستوں سے آپ کو مستقل کہہ رہا ہوں کہ کارکنوں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی گلیوں میں تلاش کرو، پوری قیادت، غریب، متوسط طبقے
اور اللہ نے ان کو اگر جائز حق حلال کا پیسہ دیا ہے تو وہ اسے استعمال کر کے اور غریب کارکنوں کے ساتھ مل کر پوری پارٹی کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے کر عمران خان صاحب اور ان کے وفادار ماں بہنوں بیٹیوں اور ان کے وفادار بھائیوں بیٹوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میدان عمل میں آئیں. لیکن تحریک آپ کو ہاتھ میں لینی ہوگی. یہ جو پی ٹی آئی کی اشرافیہ قیادت ہے یہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گی، پہنچوا دے گی. اتنے عرصے سے وہ جیل میں ہیں. ان کے ساتھی جیل میں ہیں. اب تک کیا کیا انہوں نے؟ یعنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، کل کا ہے. آج 16 ہے، کل 15 مارچ تھی. امریکہ میں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے پاکستانی امریکنز جو ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے آج پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بیان دیا ہے کہ وہ جو مظاہرہ ہوا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہ ہماری اجازت سے ہوا ہے. وہ جن لوگوں نے کیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے لیڈرشپ یہ پی ٹی آئی کی؟ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں، میرا پیغام گلی گلی پہنچا دو. تحریک کارکنوں اپنے ہاتھ میں لو. عمران خان اور ان کے وفادار ساتھیوں کی زندگیاں بچاؤ. قربانیاں دیے بغیر کوئی حق نہیں دیتا. اور یہ ظالم جرنیل ان کا علاج صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے عوامی طاقت، عوامی ریلا ریلا ریلا. اور وہ جبھی آپ کر سکتے ہو جب قیادت کو اپنے ہاتھ میں لوگے اور 2% اشرافیہ سے قیادت پی ٹی آئی کے وفادار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تو بھائی جو پہلے زمانے میں برا ہوتا تھا اسی طرح غداریاں پہلے بھی ہوتی تھی، اسی طرح غداریاں آج بھی ہوتی ہیں. میر جعفر میر صادق کا میں نے نام لیا تھا، تو آج بھی میر جعفر اور میر صادق صرف الطاف حسین کے خلاف ہی نہیں پیدا ہوئے، بلکہ عمران خان صاحب کے لیے بھی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو چکے ہیں. اور عمران خان کا نام استعمال کر کے بڑے مزے لے رہے ہیں. ایسا پی ٹی آئی کے لوگوں نہ کرو. پی ٹی آئی کے غریب مڈل کلاس کے لوگوں، خدا را تحریک اپنے ہاتھ میں لے لو اور تحریک کو بھی بچاؤ، عمران خان کو بھی بچاؤ، سچے لوگوں کو بھی بچاؤ، تاکہ پاکستان کا جو خواب عمران خان صاحب نے مکمل آزادی کا جو نعرہ دیا ہے وہ پاکستان کو چوروں، اچکوں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ فوجی جرنیلوں سے پاکستان کو نجات دلا دے. بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت. اب میں اپنے آپ کو آپ کی میرا پہلا حصہ
ختم ہوا، آپ نے غور سے سنا. اب ان باتوں کو سامنے رکھ کے ان باتوں کے توسط سے مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے اور انقلاب لانے کے لیے اور مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ. صاحب تحریک الطاف بھائی، بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ سے دو گزارش